عنہ وہ ہستی جن کو اہل حق کے نظریات کے مطابق صحابہ کرام اور تابعین کے بعد اور ائمہ اہل بیت کے بعد میدان ولایت میں سب سے اونچا مرتبہ حاصل ہے۔ میں چاہوں گا کہ آپ توجہ فرمائیں بنیادی گفتگو میں کہ یہ اہل حق کا عقیدہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ صحابہ کرام اور تابعین اور ائمہ اہل بیت کے بعد جو ہستی ولایت کے میدان میں سب سے اونچے مرتبے پر فائز ہوئی وہ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی الحسنی والحسینی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اور اس نظریے کی تائید سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے افراد نے بھی فرمائی، سلسلہ عالیہ سہروردیہ کے افراد نے بھی فرمائی اور سلسلہ عالیہ چشتیہ کے افراد نے بھی فرمائی۔ تمام مشائخ، تمام علماء جو اہل حق ہیں، تمام صوفیاء نے آپ کو اپنا امام مانا ہے۔ حضرت شیخ عبد الحق جو بیک وقت صوفیاء کے بھی امام ہیں، اولیاء کے بھی امام ہیں، علماء کے بھی سر کے تاج، وہ اپنی کتاب اخبار الاخیار میں صفحہ نمبر 16 پر کلام کرتے ہیں۔ یہ جو آپ کا فرمان ہے قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، فرماتے تا معمور شد من عند اللہ بقول قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ، جمیع اولیاء وقت اب حاضر و غائب و قریب و بعید، ظاہر و باطن، گردن اطاعت و سر انقیاد و نہاد درد، خوفا من الرد و طمعا فی المزید، فہو قطب الوقت و سلطان الوجود و امام الصدیقین و حجت العارفین و خلیفۃ اللہ فی ارضہ و نائب رسولہ و وارث کتابہ۔ شیخ عبد الحق محدث دہلوی کا کلام ہے، غور فرمائیں گے اخبار الاخیار صفحہ نمبر 16 سے۔ فرماتے ہیں کہ یہاں تک کہ آپ اس مرتبے پر پہنچے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے آپ کو حکم دیا گیا کہ عبد القادر جیلانی اعلان کر کہ میرا قدم زمانے کے ولیوں کی گردن پر ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ آپ نے اپنی مرضی سے کلام نہیں کیا بلکہ رب ذوالجلال کے حکم سے یہ کلام فرمایا۔ جس طرح کے کلام الجواہر فی مناقب عبد القادر میں شیخ یحییٰ نے لکھا ہے، اور گردن پہ قدم رکھنے کا معنی یہ کہ بھئی کوئی ان کی گردنوں کو روندتے رہتے یا کوئی اولیاء کاملین کو معاذ اللہ ذلیل کرتے یا اولیاء کاملین کو معاذ اللہ حقارت کی نظر سے دیکھتے، نہیں بلکہ یہ آپ کا کلام اس قبیل سے جس طرح سرکار دو جہاں نے آپ فرمایا انا سید ولد آدم یوم القیامہ ولا فخر، میں قیامت کے دن حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بشمول قیامت کے دن ہر پوری اولاد آدم کا سید ہوں گا، سردار ہوں گا۔ اور پھر سرکار کا فرمانا انا اکرم الاولین والآخرین ولا فخر، میں قیامت کے دن رب ذوالجلال کی بارگاہ میں پہلوں کا بھی اور آخر والوں کا بھی سب سے مکرم ہوں گا اور معظم ہوں گا، اس پر مجھے کوئی فخر نہیں۔ یہ آپ کا کلام اسی قبیل سے حضرت شیخ یحییٰ نے کلام الجواہر میں لکھا ہے کہ جب آپ نے یہ اعلان کیا تھا قدمی ہذہ علی رقبۃ کل ولی اللہ کہ مجھے رب ذوالجلال نے اولیاء کاملین کی سرداری عطا فرمائی، اس کا یہ معنی ہے۔ تو آپ کے جو استاد تھے اور آپ کے اعمال میں پیر بھی تھے جن کا اسم گرامی حضرت ابو سعید مبارک مخزومی، معلوم ہوا کہ اتنی بڑی ہستی کو بھی شیخ کی ضرورت ہے۔ غور فرماؤ نا بات کی طرف۔ اعمال میں آپ نے یہ حضرت ابو سعید مبارک مخزومی کے تو بعد میں پھر آپ آ کے بیٹھ ہوئے، اس سے پہلے جس کی تربیت میں رہے
وہ حضرت حماد الدباس، ان کی تربیت میں کچھ عرصہ رہنے کے بعد پھر حضرت ابو سعید مبارک مخزومی کے ہاتھ پر آپ نے بیعت فرمائی۔ انہوں نے آگے حضرت ابو الفرا ترتوسی کی بیعت کی، اور درمیان میں ایک اور اپنی ابو الحسن علی حلقانی، ابو الفرا ترتوسی عبد الواحد تمیمی کے ہاتھ پر مرید ہے۔ عبد الواحد تمیمی حضرت ابو بکر شبلی کے مرید ہیں، حضرت ابو بکر شبلی حضور جنید بغدادی کے مرید ہیں، اور وہ حضرت سری سکتی کے مرید ہیں، وہ حضرت خواجہ معروف کرخی کے مرید ہیں، اور وہ حضرت داؤد طائی کے مرید ہیں، اور وہ حضرت حبیب اجمی کے مرید ہیں، اور وہ حضرت خواجہ حسن بصری کے مرید ہیں، اور وہ حضور مولا علی شیر خدا کے مرید ہیں۔ حماد جن کی تربیت میں حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی آغاز میں رہے ہیں، اور وہ آپ کو استاد بھی، انہوں نے جب آپ کا یہ کلام سنا قادمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، سبحان اللہ، تو وہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، سبحان اللہ، اور آپ نے عرض کیا کہ اتنا بڑا دعویٰ کر جو آج سے پہلے کسی نے نہیں کیا، آپ کو ڈر نہیں لگتا اتنا کلام کرتے؟ حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی کی طبیعت میں جلال تھا، اور یہ بہت سے اولیاء کاملین ایسے ہوتے ہیں جن کی طبیعت میں جلال کا غلبہ ہوتا ہے۔ سبا سنابل شریف میں میر عبد الواحد الگرامی نے لکھا ہے حضرت امام جعفر الصادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طبیعت میں بڑا جلال تھا، اور بعض بندوں نے شکایت کی کہ آپ ہر وقت جلال میں رہتے، تو آپ کی خدمت عالیہ میں بیٹھنا ہمارے بس میں نہیں رہتا بعض اوقات، تو یہ کیا مسئلہ ہے؟ اس کے جواب میں آپ نے فرمایا اس میں میری مرضی کا دخل کوئی نہیں۔ یہ جلال کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے صفت جلال سے مجھ پر تجلی فرمائی، وہ صفت جلال کی تجلی کا اثر تم ہر لمحہ میری طبیعت میں پاتے رہے۔ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی سے انہوں نے عرض کیا کہ اتنا بڑا دعویٰ کرتے ہو، قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، تمہیں ڈر نہیں لگتا؟ اس سے پہلے نہ کسی نے کیا ہے، نہ کسی نے اس طرح کا کلام ظہور میں آیا۔ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے اپنی جلالی کیفیت میں اپنا دائیں ہاتھ ان کے سینے پہ مارا، اور مار کے فرماتے شوف ہاں دیکھ یہ کیا لکھا۔ انہوں نے دیکھا نور سے